اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قاطع وقال لا يدخل الجنۃ قطاۃ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جن میں شروع کے الفاظ تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، جنت میں رشتہ توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قطاۃ، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ یہ دو برائیاں کہہ لیں، جب ان برائیوں پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایسی برائیاں جو ہمارے اندر کثرت سے موجود ہے۔ چغل خوری کی عادت ہمارے اندر اس درجے موجود ہے کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے بچا رہے۔ پھر دوسری، رشتہ توڑ دینا، ایک سیکنڈ نہیں لگاتے ہم رشتہ ختم کرنے میں، ذرا سی بات ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ میں ہم یہ کامنٹس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، تم میری زندگی سے نکل گئے، اور یہ اور وہ۔ اب ان احادیث میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے علماء نے پھر ڈیٹیلز اس میں دی ہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیا چغل خور جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں، اس سے یہ مراد ہے؟ پھر یہ اس پہ وہ آپ کو ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو جنت میں پہلی مرتبہ داخلہ ہے، یہ اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، یا یہ کہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ نبی کی دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ کلمہ گو جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے وہ کلمہ گو ہی ہے، لیکن وہ جو اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے اس کی سزا پوری کرنے کے بعد وہ آخر کار جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ آخر کار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں جو ظاہری الفاظ ہیں ان کی طرف ہی توجہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ان دونوں برائیوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ کل میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب وہ سکھائے تھے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب دراصل ماضی مضارع کے 6 کمبینیشنز ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی عربی زبان میں ماضی کے 3 اوزان ہم نے پڑھے ہیں، ایک فعلا، ایک فاعلہ اور ایک فعولہ، یعنی یہ ماضی معروف کے ہیں۔ کیونکہ آپ کے ذہن میں فوراً طور پہ سوال آیا ہوگا کہ ہم نے فعلہ بھی تو پڑھا تھا ماضی میں، لیکن وہ فعلہ جو ہے وہ ماضی مجہول کا وزن تھا۔ تو ماضی معروف کے 3 ہی اوزان ہیں، فعلا، فاعلہ اور فعولہ، اور یہ ابھی تک 3 اوزان ہیں۔ اسی طرح مضارع کے بھی، مضارع معروف کے بھی 3 اوزان ہمارے سامنے آ گئے تھے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، اور یہ بھی مضارع معروف کے اوزان ہیں۔ مضارع مجہول کا وزن ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کر پڑھیں گے۔ پھر وہ جو ایک سوال آپ کو بار بار تنگ کر رہا تھا، یا جس نے آپ کو مزید تنگ کرنا تھا، کہ ماضی تو میں فعلہ کی ڈائی سے بول رہا ہوں اور مضارع اس کا یفعلو کی ڈائی سے لا رہا ہوں یا یفعلو کی ڈائی سے لا رہا ہوں، یفعلو کی ڈائی سے ہی کیوں نہیں لا رہا؟ اگرچہ یفعلو کی ڈائی سے بھی
آپ نے ایگزامپلز میں دیکھا تھا کہ کچھ مضارع آئے تھے، لیکن سارے کے سارے یعنی ماضی میں اگر عین کلمہ زبر والا تھا تو مضارع میں عین کلمہ ہر صورت میں زبر والا ہی نہیں تھا، کبھی وہ زیر والا بھی تھا، کبھی وہ پیش والا بھی تھا. تو یہ جو آپ کو بار بار جس چیز نے تنگ کرنا تھا اس کا حل کل ہم نے یہ نکالا کہ پہلے ہی وہ کمبینیشنز پڑھ لیے، تاکہ اصل چیز جو ہے یہ وہ کمبینیشنز ہیں. آپ کے سامنے مادہ ہو 3 حروف پر مشتمل، اور اس مادے سے ماضی اور مضارع کیسے بنتا ہے، بس یہ آپ کو آ جائے، پھر آگے کی ساری کہانی جو ہے ہماری گرامر کی وہ اسی کام پر بیس کرے گی کہ کسی مادے کو کسی باب میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس مادے کو باب میں استعمال کرنے کے بعد اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے، یہ اگر آپ کام کرنے میں ماہر ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی گردانے آپ ماضی کی بھی سیکھ چکے ہیں اور مضارع کی بھی سیکھ چکے ہیں. آپ کے لیے آگے انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگی. اور آگے ساری ہماری جو گرامر باقی پڑی ہے وہ ان ابواب کے حوالے سے ہی موجود ہے. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے مضارع کو شروع میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے ابواب پہلے کروا دیے. اب انشاءاللہ تعالی ہم مضارع کے حوالے سے مختلف جملے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. فعل مضارع کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، فعل مضارع کے حوالے سے فعل مضارع کو مجہول کیسے بنایا جائے گا، یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی اب ہم سیکھیں گے. لیکن ایک سٹیپ ہم پہلے لے چکے ہیں ابواب کا، اور وہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ آپ اس کی جتنی پریکٹس کر لیں وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ ڈکشنری دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو اب میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے مادہ رکھ رہا ہوں، اس کا باب دوں گا، اور پھر آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس مادے کو اس باب میں استعمال کرتے ہوئے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم گردان کریں گے، اور پھر ماضی اور مضارع دونوں کی گردانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے تمام جملے جو ہیں وہ تازہ کریں گے، اور جملہ فعلیہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں، وہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں وہ کون کون سے ہیں. وہ 6 حروف آپ کو یاد ہونے چاہیے، کسی بھی ترتیب سے یاد ہو، اس کی ٹینشن آپ نے لینی، بس آپ کو 6 حروف یاد ہونے چاہیے. ایک حرف پڑھا تھا ہم نے فا، اور فا سنتے ہی فتح یفتح. کسی مادے کے آگے بریکٹ میں فا لکھا ہو تو آپ نے اس مادے کو فتح ماضی میں اور یفتح مضارع میں اس پیٹرن میں ڈھال لینا ہے. پھر دوسرا حرف ہم نے پڑھا تھا یا دوسرا باب ہم نے پڑھا تھا ضاد. کسی مادے کے آگے ضاد لکھا ہوگا تو ضاد سے مراد ضرب یضرب ہے، اور اس مادے کو آپ نے جس مادے کے آگے لکھا ہوگا آپ نے اس مادے کو ضرب یضرب کے پیٹرن میں ڈھال لینا ہے. اسی طرح نون نصر ینصر، سین سمع یسمع، ہا حسب یحسب، اور کاف کرم یکرم. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو مادہ دے رہا ہوں. مادہ ہے میرے پاس دال، خا اور لام. اس مادے کو ہم نے کسی باب میں استعمال کرنا ہے اور اس سے ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے بنانے ہیں. اور بریکٹ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں نون. نون دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا یہ نصر ینصر ہے، ٹھیک ہے. تو نصر یعنی آپ دیکھیں 3 حروف ہیں، نون صاد را، اور تینوں پہ زبر ہے. تو دال خا لام 3 حروف ہیں اور تینوں پہ زبر ڈالتے ہیں تو کیا بن جائے گا، یہ دخلا. اور اس کا مضارع نصر ینصر پیٹرن پہ دخلا یدخلو. دخلا یدخلو، دخلا وہ داخل ہوا، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. اب ایک تیسرا لفظ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے، داخل ہونا. یعنی داخل ہونا کی عربی کیا ہوگی، کیونکہ دیکھیں داخل ہونا ایک کام کا نام ہے، ٹھیک ہے. جبکہ داخلہ فعل ہے، یدخلو فعل ہے، لیکن داخل ہونا، اب داخل ہونا کے لیے یعنی اسے ہم مصدر کہتے ہیں، نیم آف ایکشن. اور مصدر کے لیے اور پھر ثلاثی مجرد ابواب کے مصدر کے لیے تو آپ کو لازماً ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی. یعنی مصدر آپ کو ڈکشنری سے ہی پتا چلے گا.
تو جو آسان آسان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، اور داخل ہونا کی عربی ہے دخول. دخول. اور مصدر کو حالت نصب میں لکھا اور بولا جاتا ہے، یہ ایک پیٹرن ہے. کسی بھی مادے کو آپ باب میں استعمال کرتے ہیں، اس کا ماضی بولے، اس کا مضارع بولے یعنی پہلا پہلا صیغہ بولے، اور اس کے بعد جو مصدر ہے یعنی اس کام کا جو نام ہے اس کو حالت نصب میں بول دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دخل یدخل دخولا، دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، اور دخولا داخل ہونا. کلیئر ہو گیا؟ اب داخلہ سے ماضی کی گردان ذرا ذہن میں تازہ کریں. داخلہ، اچھا اب ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. اب داخلہ فعل ماضی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. قواعد ذہن میں تازہ کریں کیونکہ آج ہم نے مضارع کے ساتھ بھی یہی ساری باتیں جو ہیں دہرانی ہیں. جملہ فعلیہ، اور کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا داخلہ، یہ بھی آپ کا ایک جملہ فعلیہ، وہ دونوں داخل ہوئے. اب فاعل کون ہے؟ ہما کی ضمیر ہے، اور وہ ہما کی ضمیر کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک الف آپ کو بتا رہا ہے جس سے وہ ہما آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ دو مذکر داخل ہوئے. پھر اس کے بعد دخلوا، وہ سب داخل ہوئے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم، اور اس ہم کو آپ واو سے شو کر رہے ہیں، اور یہ الف تو آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے کے اینڈ پہ لگتا ہے، اور یہ الف ہم ہٹا بھی دیتے ہیں جب اس کے بعد کوئی مفعول ضمیر کی صورت میں آتا ہے. یہ چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد دخلت، وہ داخل ہوئی. اس میں فاعل کیا دخلتا ہما. اب میں فاعل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک صیغہ اپنی جگہ پر مکمل جملہ فعلی ہے. اور پھر دخلنا ہننا. اس کے بعد دخلتا انتا، دخلتما انتما، دخلتم انتم. اس کے بعد دخلتی انتی، دخلتما انتما، اور دخلتنا انتنا. اور پھر دخلتو انا تو میں، اور دخلنا نحنو ہم. اب آئیں جی مضارع کی طرف. یدخلو، جس طرح دخلہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے اسی طرح یدخلو بھی آپ کا جملہ فعلیہ، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. صرف فعل کا فرق ہو گیا، دخلہ فعل ماضی تھا اور یدخلو فعل مضارع ہے، اور فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو یدخلو بھی آپ کا جملہ فعلیہ ہوا، اور کوئی بھی فعل معروف فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا یدخلو کے اندر ایک فاعل موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ ہوا کی ضمیر. کلیئر ہو گیا جی؟ یدخلانی، اس میں فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل کون ہے؟ ہما. بالکل دیکھیں اسی پیٹرن پہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. اب گردان وہ جو ہم نے یاد کیا ہے اس حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، آپ کو بالکل فاعل کے حوالے سے کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح ماضی میں فاعل ایک ضمیر کی صورت میں موجود تھا گردان کے ہر صیغے میں، اسی طرح مضارع کی گردان کے ہر صیغے میں ایک فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں موجود ہے. تو یدخلانی میں ہما موجود ہے. یدخلون، اس میں کون موجود ہے؟ ہم. اب آپ پہچان کر لیں اچھی طرح کہ آنی کے ساؤنڈ میں مثنی، اور آنی ہم اسم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں مثنی ساؤنڈ ہے. اونا، اونا والی ساؤنڈ مضارع میں جو آ رہی ہے وہ جمع مذکر، اور آپ نے دیکھا ہے مسلمونا، کافرونا، حامدونا، شاہدونا،
یہ سب اونا جو تھے یہ جمع مذکر کی ساؤنڈ تھی، تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہو جائے گا. اس کے بعد آئے اگلے سیغے میں تدخلو. اب دیکھیں یہ دخلت کے مقابلے میں تدخلو، اس کا فاعل کون ہے؟ ہیا. تدخلو تو یدخلو ہوا اور تدخلو ہیا. پھر اس کے بعد تدخلانی ہما اور یدخلنا ہننا. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اس کے بعد تدخلو انتا، تدخلو انتا. تدخلانی انتما اور جمع مذکر وہی اونا ساؤنڈ کے ساتھ تدخلونا انتم. پھر تدخلینا انتی، تدخلینا انتی. تدخلانی انتما اور تدخلنا انتنا. پھر اس کے بعد ادخلو انا اور ندخلو نحنو. ہو گیا. تو گردان یاد کرنے کے لیے آپ بے شک وہ طریقہ اختیار کریں، لیکن جب فائل کے حوالے سے کم از کم ایک مرتبہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے والے صیغے میں کون سی ضمیر جو ہے فائل کے طور پہ موجود ہے. ٹھیک، اس میں زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں. یدخلو یدخلونا، تدخلو تدخلونا، ادخلو ندخلو. یعنی مثنیٰ آپ ویسے ہی بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور باقی جو ہے آپ دیکھیں کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوگا، کیونکہ پہلا اور چوتھا یہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جملہ فعلیہ میں، اور یدخلنا اور تدخلنا یہ رہ گئے، اور یہ تدخلینا. تو کس صیغے میں کون سا فاعل چھپا ہوا ہے، ایک پریکٹس الحمدللہ آپ کی یہ ہو گئی ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی تھی ان کو دوبارہ ذرا ذہن میں لے کے آئیں. جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فعل معروف فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، اور فاعل جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے. تو جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان کی طرف رخ کریں گے، جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان کی طرف رخ کریں گے، اور جب فاعل آپ کا ظاہر ہوگا تو گردان میں سے کیا کریں گے؟ صیغہ نمبر 1 یا 4 صیغہ استعمال کریں گے. میں نے کہا دخل زید، زید داخل ہوا. یدخل زید، زید داخل ہوتا ہے یا زید داخل ہوگا. دخلت مریم، مریم داخل ہوئی. تدخل مریم، مریم داخل ہوتی ہے یا ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ داخلہ جو ہے یہ آپ کا ایک لازم فعل ہے، اور لازم فعل اس کا مفعول نہیں آتا، لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مفعول بھی آتا ہے، انہیں متعدی افعال کہتے ہیں. اس کے حوالے سے پریکٹس اب کر لیتے ہیں. مثلا نصرہ، اس نے مدد کی. نصرہ زید، زید نے مدد کی. نصرہ زید حامدن، زید نے حامد کی مدد کی. اب نصرہ کا مضارع، یہ نصرہ تو خود ایک باب ہے، اس لیے اس کا باب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. نصرہ ینصرو، ٹھیک. زید نے حامد کی مدد کی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید حامد کی مدد کرتا ہے یا زید حامد کی مدد کرے گا، تو کیا کروں گا؟ ینصرو. باقی جملہ آپ کا الفاظ وہی رہیں گے، زید حامدن، ینصر زید حامدن.
زید حامد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. اس کے بعد جملہ فعلیہ میں ہم نے فاعل اور مفعول ان دونوں کو ضمیر کی صورت میں استعمال کیا. اب وہ بھی ایک ان فاعل اور مفعول کو دونوں کو ضمیر کی صورت میں لکھے, کیا بن جائے گا جی؟ یہ نصرہ ہو, اس نے اس کی مدد کی. دونوں فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کی صورت میں. یہاں پر فاعل اور مفعول کو ضمیر کی صورت میں لائیں. ینصرو ہو, وہ اس کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. پھر جملہ فعلیہ میں ہمارا ایک تیسرا جزو آیا تھا فاعل اور مفعول کے بعد متعلق, جو کہ جار مجرور تھا. مثلا ہم اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ دخل زید فی البیت, زید گھر میں داخل ہوا. یدخل زید فی البیت, زید گھر میں داخل ہوتا ہے. پھر اب ہم نے اس کے بعد کیا کیا تھا؟ ماضی کو منفی بنایا تھا. ماضی کو منفی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شروع میں ما لگا دیتے ہیں. ما نصرہ, اس نے اس کی مدد نہیں کی. اب مضارع کو منفی بنانا چاہتے ہیں تو یہ اب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں لا لگایا جاتا ہے. ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما اور مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا. تو لا ینصرہ, وہ اس کی مدد نہیں کرتا یا وہ اس کی مدد نہیں کرے گا. ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما اور مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا, یہ قاعدہ ہے. اور اگر آپ کو کہیں الٹ ایسے مل جائے, جیسے ماضی کو منفی بنانے کے لیے لا نظر آ جائے یا مضارع کو منفی بنانے کے لیے ما نظر آ جائے, تو وہ ایکسیپشن ہے, ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ یہی ہے کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے آپ ما لگائیں گے اور مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا. اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اس حدیث کا ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں, اس کو پورا آپ گرامیٹیکلی اینالائز کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, آپ نے فرمایا لا یدخلو, ترجمہ کریں, وہ نہیں داخل ہوگا. اب فاعل کون ہے؟ وہ. اب اس فاعل کو میں ظاہر کر رہا ہوں. لا یدخلو قاطع, قطع کرنے والا, کاٹنے والا, ٹھیک ہے. اور نکرہ لایا گیا تو کوئی, یعنی کوئی قاطع, کوئی تعلق توڑنے والا داخل نہیں ہوگا. کہاں داخل نہیں ہوگا؟ اب وہ مقام جنت میں. تو جنت میں کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ فی الجنتی. فی الجنتی, جنت میں. لیکن ایسی جگہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکے, ایسی جگہوں کے لیے فی آپ نہ بھی استعمال کریں تو گزارا ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ فزیکلی داخل ہو سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ویسے تو ہم جملہ بنائیں گے نا تو یہی کہیں گے کہ لا یدخل فی الجنتی قاطع, لیکن جنت جس میں آپ فزیکلی داخل ہوں گے یا کوئی ایسی جگہ جس میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے, وہاں پر فی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, فی کے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الجنت استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنت قاطع, یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فی الجنتی ہے, جنت میں کوئی قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا. پھر دوسری حدیث بالکل انہی الفاظ کے ساتھ, صرف ایک لفظ جو ہے وہ آخری چینج ہو رہا ہے کہ لا يدخل الجنت قطعۃ, لا يدخل الجنت قطعۃ, کوئی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو الحمدللہ دیکھیں اب ان جملوں کا بھی آپ بڑی آسانی سے انالیسس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ لا جو ہے یہ مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے. لا يدخل فعل
اور اس کا فائل آگے قاطعن حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ منفی جملہ ہو گیا. اب منفی جملے کو تھوڑا سامنے رکھ کر ایک دو آپ کے سامنے میں آیات جو ہیں قرآن مجید کی رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. بالکل جی، مادہ ہے میرے پاس نون، زا اور را، اور باب ہے نون. نون باب ہی ہے. کل آپ کے سامنے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ باب کون سا استعمال ہوتا ہے، تو ایگزامپلز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زیادہ استعمال ہونے والا باب کون سا ہے. تو نون زا را نون سے استعمال ہوتا ہے. ماضی مضارع کیا ہوگا جی؟ بس یہ آپ کر لیں، یہ پریکٹس آپ کی پکی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. نظرا ینظرو، نظرا ینظرو، نظرن دیکھنا. نظرا اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. اب ذرا فائل کو سامنے رکھتے ہوئے گردان میں سے آپ نے مجھے صیغہ بتانا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں شاہ صاحب، وہ دیکھتے ہیں ینظرونا، وہ دیکھتے ہیں ینظرونا. نظر ینظرو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کو دیکھا جائے، جس کی طرف دیکھا جائے، یا پھر اگر غور سے دیکھا جائے، غور کرنا کے معنی میں اس کو لیا جائے تو یہ الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں وہ دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، تو کیا کہوں گا؟ ینظرونا الس سمائی، ینظرونا الس سمائی، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ینظرونا الل ابلی، وہ اونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اونٹوں کو دیکھتے ہیں یا وہ اونٹوں پر غور کرتے ہیں. اس جملے کو منفی بنائے، کیا بنے گا جی اس وقت؟ لا ینظرون الی الابل، وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. اب جملہ فعلیہ کو یا کسی بھی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں یا اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. ابھی ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں صرف ریفرنس دوں گا. اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے نا، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا اب یہ سوال ہاں یا نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے نا؟ تو اس کے لیے میں کیا لگاؤں گا؟ آ یا حل لگاؤں گا. تو اگر میں آ لگاؤں اس کے شروع میں تو یہ بن جائے گا الا ینظرون الی الابل، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے. ایک لفظ اور ایڈ کر رہا ہوں اردو میں، تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ فا. تو کے لیے فا. اب ہم نے تو کے لیے فا لگانا ہے. اب نوٹ کر لیں، یہی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو اب آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ اگر آپ فا استعمال کرنا چاہتے ہیں حرف استفہام کے ساتھ، حروف استفہام کتنے ہیں؟ 2، آ اور حل. فا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں حروف استفہام کے ساتھ، تو فا ہمیشہ جو حمزہ ہے اس کے بعد لگے گا، اس کے بعد لگے گا. اور بعد کی جگہ کون سی ہے؟ یہ افلا ینظرون الی الابل، تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ اور یہ حصہ ہم پہلے کر چکے ہیں ماضی مجہول میں، کیف خلقت، کیسے انہیں بنایا گیا. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا کہ آپ فا آپ کا حرف عطف ہے، جس طرح واو حرف عطف ہے اسی طرح فا بھی حرف عطف ہے. آپ حرف عطف استعمال کرنا چاہتے ہیں، حمزہ استفہام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو حمزہ کے بعد کریں گے، اور اگر حل کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حل سے پہلے آئے گا، حل کے شروع میں آئے گا. اس کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو حل سے پہلے لگے گا فا اور حمزہ کے بعد لگے گا. یہ بس چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ان کے لیے اسپیشل ہم
ٹاپکس دے کے نہیں پڑھیں گے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا. تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, پھر والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو الحمدللہ دیکھیں اتنا ٹیکسٹ ہم نے گرامیٹیکلی سمجھ لیا, ہمیں اب ایک ایک لفظ اس کے بارے میں جو ہے پتہ چل چکا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اسی مادے کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ایک حدیث پوری گرامیٹیکلی آپ کے سامنے آ جائے گی. بس آپ میری مدد کریں. ینظرو کیا ترجمہ ہوگا جی؟ وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا؟ ینظرو, ینظرو اللہ, ترجمہ کریں اللہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. ٹھیک ہے, ینظر اللہ الی اجسامکم, ینظر اللہ الی اجسامکم. اللہ اجسام کسے کہتے ہیں؟ جسم کی جمع, جسم کی جمع اجسام, اور اجسامکم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی, تمہارے جسم. تو الہ کی وجہ سے اجسامکم ہو گیا. تو ینظر اللہ الی اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. یہ جملہ ہے, اس جملے کو ذرا منفی بنائیں. لا لگے گا مضارع کو منفی بنانے کے لیے, لا لگایا. لا ینظر اللہ الی اجسامکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. اور لا نہ الی صورکم, صورن صورت کی جمع ہے. صورت, صورت سمجھتے ہیں نا, یعنی صورت یہ شکل, صورتن اس کی جمع استعمال ہوتی ہے صورن, صورن. تو صورکم تمہاری صورتیں, تمہاری شکلیں, الی صورکم تمہاری شکلوں کی طرف. لا ینظر اللہ الی اجسامکم ولا الی صورکم, اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے. جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ نا, ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا آخر میں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا, یاد ہے؟ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں, فاعل کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے جاتے ہیں. فاعل اس میں کون ہے؟ اللہ, اسم اللہ, اسم اللہ کو یہاں سے ہم لیتے ہیں اور فعل سے شروع میں لے جاتے ہیں. فعل کیا ہے؟ لا ینظرو, فعل لا ینظرو ہے نا, اس سے پہلے لے جائیں گے تو یہ بن گیا ہمارا اللہ لا ینظر الی اجسامکم ولا الی صورکم. اللہ زور پیدا ہو گیا, اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے. اچھا, اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا, اللہ مبتدا اور یہ پورا جملہ اس کی خبر. اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں, پورا لیکچر آپ کو یاد ہوگا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جب جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے قواعد اپلائی ہوں گے. اب اس جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو انا کے ذریعے زور پیدا کروں گا. اب انا لگاؤں گا اس کے شروع میں, تو انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جانا ہے. تو ان اللہ لا ینظر الی اجسامکم ولا الی صورکم, یقیناً اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے. پھر وہ دیکھتا کیا ہے؟ ولیکن بلکہ ینظر وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کو. ولیکن ینظر الی قلوبکم بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اب دلوں میں کیا ہے؟ میں آپ سے اگر سوال کروں
کہ آپ مجھے بتائیں آپ میں سے اللہ اور اس کے رسول سے کس کس کو محبت ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور ہو سکتا ہے دو ہاتھ کھڑے کریں. اچھا محبت ہے آپ کے دل میں ہے, آپ کے دل کو چیر کے کس نے دیکھنا ہے؟ اب وہ محبت ظاہر کس سے ہوگی؟ عمل سے. عمل بتائے گا کہ آپ کو واقعی محبت ہے یا نہیں ہے. ہاں اس میں پھر مزید یہ ہے کہ کمی ہو سکتی ہے کہ عمل اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ڈائریکٹ فتویٰ نہیں ہوگا کہ نہیں ہے, ہاں کمزوری ہے اور اسی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا بہت خوبصورت الفاظ ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ وَلَٰكِن يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. تو الحمدللہ ایک حدیث ہم نے آج پوری یاد بھی کر لی اور گرامیٹیکلی بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل عمل ہے گیٹ اپ ظاہر کر لینا, گیٹ اپ دھار لینا, روپ دھار لینا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی شکلوں سے آپ کے جسموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بلکہ وہ تو آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے, اور دلوں میں کیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.